میرے نبی سا تیرے بابے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار فائنلی انجینئر محمد علی مرزا صاحب واپس آ چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم تھا کہ کل 21 دسمبر کو انجینئر صاحب کی جہلم اکیڈمی میں لگ بھگ 4 ماہ کے بعد پبلک سیشن ہونا تھا، جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی کہ انجینئر صاحب کو 2 مرتبہ پبلک سیشن کرنا پڑا۔ اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کی آمد کا عالم تو یہ تھا کہ دسمبر کی سرد راتوں میں انجینئر صاحب کے بہت سے اسٹوڈنٹ صبح 3 بجے سے جہلم اکیڈمی آنا شروع ہو چکے تھے۔ کل اسی پبلک سیشن کے دوران سب سے پہلے انجینئر صاحب نے 295C کے الزام کے حوالے سے اپنی رائے دی اور ان تمام لوگوں کا شکریہ کیا جنہوں نے اس مشکل وقت میں ان کو سپورٹ کیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ۔ انہوں نے مکر یہ کیا کہ اس شخص کے اوپر جو تنہا اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمیت میں کھڑا ہوا اور اللہ کی غیبی مدد آئی کہ صدیوں کے فرقے الٹے گئے، اس کے اوپر 295C لگوا دیا۔ یہ مکر کیا نا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیں۔ آج فجر کی اذانیں ہو رہی تھی نا، تو لوگ اکیڈمی کی طرف آ رہے تھے، ان کو واپس بھیجا کہ بھائی آپ اکیڈمی میں نماز پڑھنے کا بندوبست نہیں، مسجدوں میں جاؤ تسلی سے پھر آنا۔ ابھی آپ دیکھ لیں اس وقت اکیڈمی میں 500 زیادہ لوگ ہیں اور اس سے زیادہ لوگ باہر ہیں، ابھی بھی لیکچر کا ٹائم سٹارٹ ہونے میں 40 منٹ باقی ہے۔ تو انہوں نے تو اس دعوت حق کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے نیکی کا معاملہ کر دیا۔ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے الحمدللہ۔ بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ علماء کرام جو کل تک مجھے یہودوں نے سارا کا ایجنٹ کہتے تھے، قادیانیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، آج میرے دفاع میں کھڑے ہیں، سلوٹ ہے ان کو۔ اور میں نے یہ 2 ہفتے جو ڈیلے کیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہمیں کوئی اکیڈمی کھولنے میں مسئلہ تھا، میں نے اپنے قانونی معاملات پلس میں چاہ رہا تھا میں ان تمام علماء سے، تمام صحافی حضرات سے، تمام وکلاء سے فون کے اوپر ڈسکشن کروں، ان کا شکریہ ادا کروں جو میری غیر موجودگی میں اس دعوت حق کے ساتھ کھڑے ہوئے، تمام مقابل فکر کے۔ بریلوی ذرا اس طرح سامنے نہیں آئے ڈرتے ہوئے، وہ جو چند 1-2-4 سامنے آئے ہیں جن کے ویوز 3-4 ہزار ہوتے ہیں، اس میں سے بھی 4,500 آپ لوگ ہوتے ہیں، یا اگر وہ 10,000 تک ہیں تو 10,500 آپ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے سوا سب لوگ ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ دیوبند تو ایز اے مکتبہ فکر کھڑا ہوا، اہل تشیع ایز اے مکتبہ فکر۔ دنیا نے دیکھا تھا یہ منظر کہ دیوبند اور اہل تشیع جو بالکل 180 ڈگری ہیں، دونوں میرے ساتھ کھڑے ہیں ایز اے مکتبہ فکر۔ علماء بھی، ان کے عوام بھی، اہل حدیث کی عوام تو چلے کھڑی تھی لیکن ان کے علماء اتنی جرت نہیں کرتے اکا دکا کے سوا، لیکن جو خاموش رہے وہ سمجھ لیں کہ انہیں پتا تھا کہ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو میں آج کیمرے کے اوپر بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الگ سے میں نے 100 کے قریب لسٹ بنائی ہوئی تھی ڈومیننٹ لوگوں کی، نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر ایک کا بھی نام رہ گیا تو لوگ پھر گلا کرتے ہیں، تو میں جنرل سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس تکلیف سے نجات دی ہے۔ انجینئر صاحب کو ضمانت ملنے کے بعد بہت سے لوگ ان کے حوالے سے یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ رہائی کے بعد ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جائے۔ اسی حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ اس شر میں سے سب سے بڑی خیر یہ نکلی کہ اب کوئی شخص ان پر یہ الزام لگانے کے قابل نہیں رہا کہ انجینئر صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انجینئر صاحب جب جیل سے نکلیں گے تو ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہوگا، تو کیا سافٹ ویئر کتنا اپ ڈیٹ ہوا ہے؟ میرا سافٹ ویئر نہیں اپ ڈیٹ ہوا، ہمارے مخالفین کا اپ ڈیٹ ہو گیا ہے، میرے حق میں ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ کل تک قادیانی کہتے تھے، آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں جناب وہ تو گستاخ رسول ہو ہی نہیں سکتے، یعنی اندروں بھی مان گئے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو میرا سافٹ ویئر اگر اپ ڈیٹ ہوا ہے تو یہی ہوا ہے کہ میں تو پہلے سے زیادہ پیشن کے ساتھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کر رہا ہوں الحمدللہ۔ ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو کبھی مجھے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار سمجھتے تھے وسوسوں کی وجہ سے، کسی کے کہنے کے اوپر، وہ اسٹوڈنٹس جو کبھی وسوسے کا شکار ہو کے کہتے تھے کہ جی آخر انجینئر صاحب کو کوئی پکڑتا کیوں نہیں ہے، اگلے نے پکڑا بھی اور سب تو بڑی دفعہ ٹھوکی ہے۔ میں نے تو کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں نے تو اب نہیں نکلنا جیل سے، اور میں نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی کہ میں نے 48 سال میں یا اللہ اتنا کام کیا ہے کہ امام نووی تو 45 سال میں فوت ہو گئے تھے، اتنا کام کر کے میں تو 3 سال زیادہ ان سے گزار چکا ہوں، اور کام تو آپ کے سامنے ہے کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے، میں اگر پوری زندگی بھی جیل میں رہوں تو یہ دعوت حق تو چلتی رہے گی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جن کو یہ خدشہ تھا، تو بھائی جو ان کے لیے کام کرتے ہیں نا ان پہ 295C نہیں لگتی۔ میں نام نہیں لیتا کیونکہ میرے لیے اب سارے علماء قابل احترام ہیں جنہوں نے میرے حق میں بات کی، انہی میں سے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جن پہ توہین قرآن کے حوالے سے بہت بڑا الزام لگا اور میں نے ان کا دفاع کیا، اور انہوں نے اتنی بڑی بات کی حتیٰ کہ ان کے استادوں نے کہا کہ آپ توبہ کریں۔ انہوں نے کرسچنز اور جوز کے حوالے سے یہ بات نہیں کی تھی، خود بات کی تھی قرآن کے حوالے سے، 295B لگتی تھی، 25 سال قید ناقابل ضمانت، اور توبہ معافی نہیں۔ آپ کو پتا ہے توہین مذہب کی معافی کوئی نہیں ہے، توہین مذہب کی معافی یہ ہے کہ آپ نے وہ سزا بھگتنی ہے۔ 25 سال انہوں نے جیل سے باہر نہیں آنا تھا، لیکن میں فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے سامنے آیا، میں نے کہا انہوں نے معذرت کر لیا، اس کے بعد کوئی ان کے اوپر نہیں لگنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ انجینئر صاحب نے گفتگو فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس طرح سے خاص طور پر دیوبندی علماء کرام نے انجینئر صاحب کا دفاع کیا، جس میں نمایاں نام مفتی طارق مسعود صاحب اور جامعہ بنوریا ادارے کا ہے، اس کے بعد انجینئر صاحب آئندہ سے میاں والا واقعہ اپنی ویڈیوز میں بیان نہیں کریں گے۔
دیوبند کو سلوٹ ہے. دیوبند پورا مکتبہ فکر ان کے علماء میرے ساتھ کھڑے ہیں. علمی اختلاف میں اب بھی کروں گا, لیکن اب وہ مجھے, اگر آپ مجھے کہیں کہ میں میاں والا واقعہ بار بار سناؤں, ختم. میں آفیشلی اناؤنس کر رہا ہوں, اب میاں والا واقعہ میں نے نہیں سنانا. ہاں آپ کو ضرورت پڑے پرانی ویڈیو سے لے لیجیے گا. نہ دیوبند نے جس طرح میرا ساتھ دیا ہے, سلوٹ. میں نے تو جو بنوریا ٹاؤن والے مفتی صاحب ہیں, مفتی نعیم صاحب کے رحمہ اللہ تعالیٰ بیٹے, ان سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہمارے مدرسے میں 5000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں 76 ملکوں کے. تو میں نے کہا مجھے سیکورٹی ایشو نہ ہو تو میں آپ کے مدرسے میں آ کے آپ کا شکریہ ادا کروں. پچھلے دنوں نے گاندھی صاحب ہمارے استاد کو وزٹ کروایا. اس کے بعد اپنی اسی ویڈیو کے دوران انجینئر صاحب نے نام لیے بغیر مفتی حنیف قریشی صاحب سے بڑی شکایت یہ کی ان کو اس بات کا علم تھا کہ انجینئر صاحب گستاخ نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا انجینئر صاحب پر گستاخی کا الزام لگانا بڑی دکھ کی بات ہے. تو میں نے کچھ عرصہ پہلے اعلیٰ حضرت کے 12 عقیدے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا تھا ان مولویوں کے لیے جو کہتے تھے کہ انجینئر, خود چیلنج کیا. ٹھیک ہے, آج یقین جانو کہ مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نہیں چاہتا میرے پلیٹ فارم سے ان میں سے کسی کا نام جائے. ٹھیک ہے, میں اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں, جس نے تازہ جو ہے اپنے جرم کے اوپر معافی مانگ کے تو انسٹال ہونے کی کوشش کی ہے مفتی منیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, اس نے خود کہا تھا کہ جی انجینئر جس کے اوپر تجھے ناز ہے نا وہ عقیدے ریکارڈ کروا. میں نے 12 ریکارڈ کروائے ہیں, آج تیسرا سال ہے, جواب نہیں دیا ویڈیو میں, سوائے اس کے اس پہ 295C لگوائیں گے. ٹھیک ہے, بس تیری چیخیں نکلیں گی, تیری میمز بنے گی. اور جو تیرے مخالف تھا نا ایک بندہ, ٹھیک ہے, جس کی ہم نے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنے کی وجہ سے اتنی عزت کی, اور اس پہ جب 295A لگی جو آج تک لگی ہوئی ہے, ٹرائل ہو رہا ہے اس کا, ابھی تک فارغ نہیں ہوا, اس نے کتنی بڑی غداری کی کہ 295C کے مسئلے میں میرے خلاف آگے کھڑا ہوا. لیکن تو آج اس قابل بھی نہیں میں تیرا نام دوں, اور آندہ سے ہماری کسی پوڈ کاسٹ میں نے بتا دیا کسی مولوی کا نام نہیں لینا. ہم اپنے پلیٹ فارم سے ان لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کا نام بھی لیا جائے. ان کے لیے کیا ہے, میمز بنے گی, ان میمز کے اوپر تھم نیلز پہ ان کی تصویریں لگیں گی, وہاں سے آپ ان کی شکلیں پہچانیں گے. ہمارے پلیٹ فارم سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کا نام لینے کی. ہاں, یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے مشہوری دیں جن کو کوئی جانتا نہیں. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی آواز پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے, اور آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا رٹز یہی ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. اس کے بعد انجینئر صاحب نے اسلامی نظراتی کونسل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس طرح سے 295C کے قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, اس طرح سے عنقریب 295C کا قانون تختہ مشق بن جائے گا. اور میں آپ کو آج ایک بہت بڑی چیز پریڈکٹ کر رہا ہوں, زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا 295C بھی تختہ مشق بن جائے گی ان مولویوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے میرے اوپر 295C لگوائی. ہم تو 295C کے ساتھ اس حوالے سے ایگری نہیں کرتے کہ اس میں توبہ کی شک موجود نہیں ہے, توبہ کی شک اس میں ہونی چاہیے. باقی 295C کے حوالے سے ہماری کئی ایک ریزرویشنز ہیں, وہ میں نے اپنی ویڈیوز میں ریکارڈ کرائی نہیں ہے, آج میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن اگر اس قانون کو آپ نے باقی رکھنا ہے تو اس قانون کے اوپر خود کش حملہ نہ کرو. مولویوں نے خود کش حملہ کر دیا نظر آتی کونسل کے ذریعے. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسے قانون کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو مسلمانوں پہ لگا کے آپ مسلمانوں کو اندر کیے ہوئے نجائز لگا کے. اسی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پورے عرصے کے دوران بہت سے لوگ یہ حیرانگی کا اظہار کر رہے تھے کہ 30 لاکھ سبسکرائبرز ہونے کے باوجود بھی انجینئر صاحب کے حق میں کوئی باہر کیوں نہیں نکلا. اور اسی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ نام نہاد انفارمیشن سائنٹسٹس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس نہیں بلکہ باٹس ہیں. تو انہی تمام اعتراضات کے حوالے سے انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ انہوں نے خود اپنے اسٹوڈنٹس کی یہ تعلیم کی ہے کہ وہ ان کے دفاع میں کوئی پروٹیسٹ نہ کریں. مجھے بھی کتنے لوگ کہتے تھے جناب پروٹیسٹ کروائیں, میں نے اسٹرکٹلی منع کیا کہ کوئی بھی آپ نے پروٹیسٹ نہیں کرنا. سوشل میڈیا پہ آپ مہذب طریقے سے آواز بلند کریں, یہ وقت گزر جائے گا. دیکھیں گزر گیا, اور وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے یہ ادھم مچایا ہوتا سارا آپ کے سامنے. کوئی بندہ نہیں نکلا ان کے لیے. جو شخص مونچھوں پہ تاؤ دے کے مجھے مدار پاکستان بلاتا تھا اور مجھے غلام قادیانی کے ساتھ ملاتا تھا, 35 سال اس کی قید اناؤنس ہوئی ہے اور وہ ساری سزائیں کنکرنٹ چلیں گی, پھر بھی 10 سال وہ باہر آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے کوئی نکلا ہے؟ ایک شیشہ بھی کوئی ٹوٹا ہے اس کے حق میں؟ کوئی روڈ بلاک ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اشتعال دلا رہے تھے کہ جی یہ ملینز کی تعداد میں ہے, کیوں نہیں نکلے, جا کے چھڑا کے لے آتے. ایک گیا تھا مرد مجاہد حافظ طاہر ایوبی, چھڑا کے لے آئے. ہاں, باقیوں کو جانے کی ضرورت ہی نہیں, ہم نے علمی طریقے سے اپنا مقدمہ لڑنا تھا. بہرحال یہ تھی انجینئر صاحب کی آج کی لیٹسٹ ویڈیو کے کچھ کریٹیکل پوائنٹس. اس کے علاوہ بھی انجینئر صاحب نے اپنی اس تاریخی ویڈیو میں بے شمار چیزوں پر گفتگو کی ہے, اور خصوصاً TLP کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے بھی انجینئر صاحب نے اپنا موقف رکھا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ان کی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے جاوید اختر صاحب سے ڈیبیٹ کرنے کے بعد مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے ساتھ اس پر ایک ریویو دیا, جہاں پر انہوں نے حیرانگی کا اظہار یہ کیا کہ جاوید اختر صاحب جو کہ الہاد کا نمائندہ بنتے ہوئے ایگزسٹنس آف گاڈ پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے تھے, تو ان کو تو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی بھی سمجھ نہیں آیا. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم اس عظیم الشان لفظ کی طرف کہ جس کو ہمارے جاوید صاحب آخر تک سمجھ نہیں پائے. کنٹینجنسی. جی ہاں, کنٹینجنسی. کہیں میں نے وارن کر رہا ہوں کہ کہیں لوگ جاوید صاحب
کی چڑ نہ رکھ دیں کنٹینجنسی ان کے ہاں نیچے جا کے ٹویٹر کے اوپر یہ لفظ ٹائپ نہ کرنے لگیں. یعنی میں انکریج نہیں کر رہا ہوں, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی ایک بہت ہی معمولی آرگیومنٹ, معمولی ان دا سینس کہ تمام داعین جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں, جتنے بھی دعات ہیں یا جو ڈیبیٹس کرتے ہیں, جن کو ان موضوعات سے دلچسپی ہے, چاہے وہ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے, یعنی وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, وہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی سے واقف ہیں. جی آپ ایک نہ بڑا چہرہ ہیں الہاد کا اس ملک میں, اور آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور نیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, راجدھانی سے وہ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہوتا کیا ہے. اور جبکہ ایکسپلین کیا گیا کئی مرتبہ اردو میں بھی اور ہر طریقے سے, آپ نے بھی کھڑے ہو کر سوال کیا ان سے اور انفینٹ ریگریس کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد بھی نہیں سمجھ سکے. بڑا تعجب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جس عمر میں وہ پہنچ گئے ہیں, جیسے اب ظاہر ہے ایتھیسٹک ورلڈ ویو الگ ہے, ہمارے ورلڈ ویو میں جب اس عمر کے میں کوئی پہنچ جائے اور دیندار ہوں تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں وہ حضرات, اور دعا کرتے ہیں, ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اب انہیں اپنے ورلڈ ویو میں گوشہ نشین بن جانا چاہیے. اب جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ بھائی کیا بات ہے, حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں, اپنے حد تک رکھیں. کیونکہ ایک ڈیبیٹ کے الیکٹران نیوٹران کی تسبیح پڑھیں. ایک ڈیبیٹ کے اندر 2 گھنٹوں کے اندر کتنی جگہ وہ اپنے آپ کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو ریکیپ کریں اور دیکھیں, جب ہم مورالٹی کی بات کرنے آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی سے مورالٹی طے ہوگی, تو ہم نے کہا آپ نازی جرمنی کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پلانٹ ارتھ, تو پلانٹ ارتھ میں جو ہے اکثریت جو ہے مذہب خدا کو مانتی ہے, آپ نہیں مانتے, پھر لاسٹ میں کہہ رہے کہ میں میجورٹی والی بات واپس لیتا ہوں. وہ بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم پوائنٹ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک لائیو سیشن کے دوران گفتگو فرماتے ہوئے ساحل ادیم صاحب نے انڈائریکٹلی نام لیے بغیر علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب پر اعتراض کیا. آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا اور ہم نے بھی اس چیز کو نیوز میں کور کیا تھا کہ ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب کو امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ناشتے کی دعوت دی گئی تھی. اسی کے حوالے سے ساحل ادیم صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. 60,000 بچے میرے مار دیے, اور ناشتے پہ بلانے پہ ایسے سی وی چمکا رہے ہیں ہمارے علماء کرام کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ناشتے پہ بلایا ہے. سوچیں ذرا, ابو جہل نے مجھے کھانے میں بلا لیا ہے اور میں دار ارکم چھوڑ کے بھاگ رہا ہوں. We know that. ہم سب دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ کون سے علماء کرام کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے. You think we don't know that? خود سرٹیفکیٹ بنا کے لگایا ہوا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ناشتہ ہے. جی کتنی بڑی اچیومنٹ ہے ان کے لیے, کیسے ننگے ہو کے آ جاتے ہیں ان کے نفس ہمارے سامنے. کیوں نہ پھر یہ ٹٹو گیری کریں, جو بھی بندہ ان کے سر پہ آ رہا ہے اس کی ٹٹو گیری کرتے ہیں. اور یہ دیکھو, یہ اسلام کے علماء کرام جا کے ناشتے کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے, اور دنیا کو بتا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ناشتے پہ بلا لیا ہمیں, ہم اتنی اونچی چیز ہو گئے ہیں. امیجن کریں, یہ ہے پاکستان کی اسکالرشپ. کسی ایک عالم نے فتویٰ نہیں دیا کہ اس کو فارغ کرو, اس کی سند سے اتارو. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.